وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری بھی ان تمام دوستوں سے درخواست ہے جو باہر ہیں مسجد میں آئیں اور مسجد کے حال میں تشریف لے آئیں۔ وقت وہاں بھی گزرے گا اور وقت یہاں بھی گزرے گا، لیکن یہاں کا گزرا وقت قیمتی ہو جائے گا، اللہ اور اس کے حبیب کی خوشی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو باتیں مولانا محمد رضوان صاحب نے ابھی آپ کے سامنے کی ہیں، میں انہی باتوں کو تھوڑا سا کھولوں گا، اس کے بعد ایک یا دو باتیں کر کے انشاءاللہ ہم اپنے بیان کو ختم کر دیں گے۔ مولانا نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ہمیں دو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کل دو نعمتیں، بلکہ دو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، یعنی جو اللہ کی نگاہ میں بھی بڑی ہیں۔ ویسے تو اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں اتنی عطا کی ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر عافیت کے ساتھ سانس کا آنا اور جانا، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں یہ سانس کتنے لیے ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی گزشتہ ایک سالہ زندگی میں اس سانس والی نعمت کو کتنا استعمال کیا، کتنے سانس لیے، ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ہم نے گزشتہ ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں، ایک دن میں، بلکہ جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم نے یہ سانس والی نعمت جو استعمال کی، کتنے سانس لیے، ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو رب کہتا ہے تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار کرتے رہیں شمار میں نہیں آ سکتی۔ لیکن کریم پروردگار نے کسی بھی نعمت کے دینے پر یہ نہیں کہا کہ ہمارا تم پر احسان ہے۔ مثلا حسن و جمال دیا تو اللہ نے نہیں کہا کہ ہمارا تم پر احسان کہ تمہیں حسن و جمال عطا کیا۔ مال و متاع دیا، اللہ نے نہیں کہا ہمارا تم پر احسان کہ مال و دولت عطا کی۔ قوت صحت عطا کی، اللہ نے نہیں کہا ہمارا تم پر احسان کہ تمہیں قوت اور صحت عطا کی۔ حسب نسب عطا کیا، اللہ نے نہیں کہا کہ ہمارا تم پر احسان کہ تمہیں حسب نسب عطا کیا ہے، اچھا حسب دیا ہے، عہدہ منصب دیا ہے، ڈگری دی ہے۔ کسی بھی نعمت کے دینے پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ دو وجہ سے مولانا توجہ کیجیے گا، دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ جو نعمتیں ہیں، ہر ایک نعمت ہماری نگاہ میں بڑی چیز ہے، لیکن رب کی نگاہ میں اس نعمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس سب کچھ کی اہمیت، حیثیت، وقت اللہ کی نگاہ میں اتنی ہوتی جتنی تمہاری نگاہ میں ایک لنگڑے مچھر کے پر کی حیثیت ہے، تو اللہ دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ ہماری نگاہ میں ایک مچھر، بلکہ لنگڑا مچھر اور لنگڑے مچھر کا پر حیثیت رکھتا ہے، وہ کچھ ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں دنیا و ما فیہا اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے احسان نہیں جتلایا۔ اور دوسری وجہ کہ ہر ایک نعمت کے اندر دو پہلو ہیں،
ہر ایک نعمت میں خیر بھی ہے، ہر ایک نعمت میں شر بھی ہے، خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے۔ مثال کے طور پر مال، ہم سمجھتے ہیں یہ مال نعمت ہے، ایک جوان اللہ سے مال مانگتا رہا، اللہ نے اسے مال عطا بھی کیا، لیکن وہی مال اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنا کہ مال لے کر کہیں جا رہا ہے، چور ڈاکو پڑے، مال بھی گیا، جان بھی گئی۔ سواری بظاہر نعمت ہے، ہم نے اللہ سے مانگا سواری عطا کر، سواری ملی، فیملی کے ساتھ کہیں جاتا ہے، حادثہ ہوا، گاڑی بھی گئی، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، اپنی جان بھی گئی۔ قوت صحت نعمت ہے، اللہ سے مانگتا رہا، لیکن یہی قوت صحت اس نے گناہ میں استعمال کی، ظلم میں استعمال کر بیٹھا۔ ہر ایک نعمت میں خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے۔ اس وجہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو سنت ہے، وہ سنت یہ ہے کہ جب بھی رب سے نعمت مانگتے ہیں تو نعمت میں جو خیر ہے، انبیاء اس خیر کو مانگتے ہیں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام وہ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں ذریۃً طیبۃً، اللہ اولاد تو چاہیے لیکن مطلق اولاد نہیں، اولاد چاہیے ایسی جو پاکیزہ ہو، طیبہ ہو، پاک ہو۔ اور پاکیزہ اولاد کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ اولاد اللہ کی نگاہ میں وہ نہیں ہے جو ماں باپ کی تو فرما بردار ہے لیکن رب رسول کی نافرمان ہے، ماں باپ کی تو خدمت گزار ہے، ماں باپ پر تو مال پیسہ لگانے والی ہے، ماں باپ کے تو حق کو ادا کرنے والی ہے لیکن رب کی نافرمان ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات کو پامال کرنے والی ہے۔ یہ اولاد ماں اور باپ کی نگاہ میں تو پاکیزہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ اولاد خدا کی نگاہ میں پاکیزہ نہیں ہے۔ خدا کی نگاہ میں تب پاکیزہ ہے، تب پاک ہے، تب برکت والی، خیر والی ہے جب یہ رب کی مرضی کے مطابق چلنے والی ہو، اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرنے والی ہو اور اپنے والدین کے حقوق کو بھی ادا کرنے والی ہو۔ تو بہرحال ہر ایک نعمت میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کسی بھی نعمت کے دینے پر کہیں نہیں کہا کہ ہمارا تم پر احسان، والدین دیے، اولاد دی، مال دیا، پیسہ دیا، عہدہ دیا، منصب دیا، ایک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اور دوسرا اس میں خیر بھی شر بھی۔ ہاں دو نعمتیں اللہ دیتے ہیں تو دونوں نعمتوں کے دینے پر اللہ کہتے ہیں ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ پہلی نعمت کے بارے میں مولانا نے فرمایا وہ نعمت ایمان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بل اللہ یمن ان ہداکم للایمان، اے میرے بندو ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں ایمان والی نعمت عطا کر دی ہے۔ اور دوسری نعمت سرکار کی مبارک نسبت، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہمارا اپنے بندوں پر احسان کہ ہم نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی مبارک نسبت عطا کر دی ہے۔ ایمان دیا تو اللہ کہتے احسان کیا، نسبت مصطفیٰ دی اللہ کہتے احسان کیا۔ اور دوستو یہ ایمان اور یہ نسبت مصطفیٰ ایسی نعمت ہے جو میرے اور آپ کی نگاہ میں تو نعمت ہے، بڑی چیز ہے، اللہ کی قسم یہ رب کی نگاہ میں بھی بڑی چیز ہے۔ اور پھر یہ ایمان اور سرکار کی مبارک نسبت یہ سراپا خیر ہے۔ ہر ایک نعمت میں خیر شر، لیکن ایمان سراپا خیر، ایمان میں کوئی شر کا پہلو نہیں ہے، جسے مل گیا اسے کل خیر مل گئی۔ نسبت مصطفیٰ میں خیر ہی خیر ہے، جسے حضور کی مبارک نسبت مل گئی اسے ساری خیر مل گئی۔ باقی نعمتوں میں یہ دو عیب، اس وجہ سے اللہ کریم نے ان نعمتوں کے دینے پر احسان نہیں جتلایا۔ ایمان کے دینے پر احسان ہے اور نسبت مصطفیٰ کے دینے پر احسان ہے۔ اور مولانا نے اسی ضمن میں ایک بات کہی کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو نعمت میرے پاس ہے باقی رہے۔ مال، کون ہے جو چاہتا ہے کہ میرا مال ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے؟ کون ہے جو چاہتا ہے اولاد نہ رہے؟ کون ہے جو چاہتا ہے عزت نہ رہے؟ ہماری چاہت ہر ایک نعمت کے بارے میں یہ نعمت باقی رہے، اور اس چاہت کو ہم عملاً پورا کرتے ہیں۔ مال کی حفاظت کے انتظام، جان کی حفاظت کے انتظام، عزت آبرو کی حفاظت کے انتظام، ہر ایک نعمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن نعمت ایمان اور سرکار امام الانبیاء کی مبارک نسبت والی نعمت جو بڑی نعمت اور سب سے بڑی نعمت ہے، جو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اس بڑی نعمت کی حفاظت کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، اس بڑی نعمت کی بقا کے لیے ہم کتنی جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ ایمان والی نعمت اور سرکار امام الانبیاء کی مبارک نسبت والی نعمت یہ بڑی ہے، یہ بھی باقی رہے، مطلب ایمان پر ہم زندہ رہیں تو حضور کی مبارک نسبت ہمارے ساتھ ہو، موت آئے تو ایمان پر، موت آئے تو سرکار کی مبارک نسبت ہمارے ساتھ ہو، قبر میں جائیں تو ایمان سلامت ہو، ایمان کے ساتھ جائیں،
قبر میں جائیں تو سرکار کی مبارک نسبت کے ساتھ جائیں، معاشر میں اٹھیں تو ایمان ساتھ ہو، حضور کی مبارک نسبت بھی ساتھ ہو۔ اگر ہماری یہ خواہش ہے ایمان باقی رہے، خواہش ہے ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان کو اور نسبت مصطفیٰ کو سلامتی ملی رہے، تو اس کے لیے وہ قرآنی وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم حاصل شدہ نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں رب وعدہ کرتا ہوں نعمت کو باقی رکھوں گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں نعمت میں جو خیر ہے اس خیر میں اضافہ کر دوں گا، وہ اس خیر میں اضافہ ہو جائے گا، برکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، تھوڑی دیر اگر جاگتے رہے نا اور مجھے توجہ دیں، آپ ویسے بھی کسی غم کے موقع پر نہیں آئے، یہاں بھی نکاح کی مجلس ہے اور نکاح کی مجلس سے پہلے سرکار کے تذکرے ہیں، میں بھی مسافر آدمی ہوں، یہ میرے ساتھ شاہ صاحب ہیں، پوری رات سفر میں رہے، دن میں تھوڑا آرام کیا اور میں بھی سفر میں رہا، دن میں آرام کرنا تھا، آپ نے کچھ کام کیے، جب آرام کرنے لگا تو جو دوست اب سو رہے ہیں نا وہی گجرانوالہ والے دوست آگے اور بیٹھ گئے، تو میں نے کہا یار یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے پاس آئے ملاقات کے لیے، تو اب مجھے سونا نہیں چاہیے، تو میں جاگتا رہا اور میں نے ایک لمحہ ان کو تاثر نہیں دیا کہ مجھے نیند کا غلبہ ہے اور میرا دماغ گھوم رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دی، اور ہر مذاق کے بعد اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتا رہا۔ کیوں کہ یہاں میں ہنستا ہوں اور وہاں اہل فلسطین پر ظلم و ستم ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ ان کو بیدار، ان کا ساتھ دوں، لیکن حضرت اب آپ اٹھائیں نا، اچھا فون پہ، اچھا میں نے حضرت آپ کا ساتھ دیا، بیدار رہا، اب آپ نے نہ مراقبہ کرنا ہے نہ ہی آپ نے نیند کے جھٹکے لینے ہیں۔ جب بندہ سامنے بیٹھا یا تو افسردہ بیٹھا ہو، کسی سوچ میں ہو، یا پھر جناب وہ جھٹکے لیتا ہو، تو بیان کرنے والے کو شرمندگی ہوتی ہے، اسے ایک تو یہ وسوسہ آتا ہے پتہ نہیں میں کیڑی گال کردا پیا، بدیاں نو سمجھ کوئی نہیں آ رہی، دلچسپی کوئی نہیں، کسی نے زبردستی لے آ کے بٹھاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی بات ہے، اس کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ ایک میری عادت بھی ہے، گندی عادت نہیں، بڑی سونی عادت ہے، کہ جس مجلس میں توجہ نہیں ہوتی اس مجلس میں حضور کا ذکر کرتا ہی کوئی نہیں، میں اپنے بیان کو ٹھپ کر دیتا ہوں کہ سرکار کے ذکر کو کرنا ہے تو ادب کے ساتھ، سننا ہے تو ادب کے ساتھ۔ اس وجہ سے میں حضور کا ذکر پاک کرتے ہوئے ٹیک بھی نہیں لگاتا، کہ پیروں کے سامنے لوگ ٹیک نہیں لگاتے، اپنے استادوں کے سامنے لوگ ٹیک نہیں لگاتے، تو پیر اور استاد کا مقام حضور کے ذکر پاک کے مقابلے میں کیا ہے؟ سرکار کبھی بھی میں وہاں بیٹھا تھا تو میری توجہ نہیں رہی، مولانا نے ادھر تذکرہ شروع کر دیا، بیان شروع کیا، میری ٹیک لگی ہوئی تھی اور میں موبائل پر کوئی کام کرنے لگا تھا، مولانا نے ذکر رسول شروع کیا تو اللہ کا کرم، فوراً ٹیک چھوڑی، استغفار کیا کہ میری توجہ نہیں تھی اور ادھر حضور کا ذکر پاک شروع ہوا۔ اس لیے دوستو، جب بھی جہاں بھی جو بھی سرکار کا مبارک ذکر کرے سنیں، ادب کے ساتھ کریں، ادب کے ساتھ سنیں، بے طلبے اور بے ادبے کے سامنے ذکر رسول مت کریں۔ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار، سرکار کا ذکر پاک آتا ہے، سرکار کا نام آتا ہے تو رب کہتا ہے اب سراپا ادب بن جاؤ۔ یہ ہستی اتنی اونچی ہے کہ ابو بکر کو اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کو اللہ نے کہا نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا۔ ذرا غور سے سننا، صحابہ، نبی کی موجودگی میں صحابہ کو اللہ کہتے آواز بلند مت کرنا، کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم یا اعمالکم، ہے جی، اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ پھر کہتے ہیں وانتم لا تشعرون، یہ جو صحابہ نبی کے دربار میں بولیں گے تو اہانت کی نیت سے تو آواز اونچی نہیں کریں گے، بے ادبی کی نیت سے تو آواز اونچی نہیں کریں گے۔ اللہ صحابہ کو کہتے ہیں، اللہ صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نبی کا ادب کرنے والے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم ان کے دربار میں اگر آواز بلند کر بھی جاؤ تو لا شعوری طور پر کرو گے، اہانت کی نیت سے، توہین کی نیت سے نہیں کرو گے، لیکن ہم تب بھی تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ اگر تم نے لا شعوری طور پر بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا تب بھی اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے گا، سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اعمال کا ضیاع، یہ حبد اعمال، یہ فقط کفر پر ہوتا ہے، گناہ پر نہیں ہوتا۔ مثلا ابھی ہم نے بیان کیا، سنا، باہر گئے تو غیبت کر دی، تو غیبت کا گناہ تو ہے، اور یہ جو نیکی کی وجہ سے نور ملا، نور قلب میں کمی تو ہے، لیکن جو ثواب ملا وہ ضائع نہیں ہوا۔ گالی دے دی، جو ثواب حاصل کیا ضائع نہیں ہوا۔
ظلم کر دیا، جو ثواب حاصل کیا ضائع نہیں ہوا۔ ثواب ضائع نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ کفر کا ارتکاب نہ کرے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں لاشعوری طور پر آوازیں بلند کرنا بھی اتنا بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم کفر ہے، کہ جیسے کفر کی صورت میں سارے اعمال ضائع، ایسی حضور کی مجلس میں آپ کے سامنے آوازوں کو بلند کرنے پر بھی اعمال ضائع۔ اور ایک بات عرض کروں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم تو حضور کے سامنے نہیں، حضور کی مجلس میں نہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اسی اشکال پر جواب دیتی ہیں کہ بھائی صحابہ حضور کے سامنے تھے، حضور کے سامنے اس مجلس کا ادب احترام کیا، تم موجود نہیں ہو، تمہارے سامنے حضور موجود نہیں ہے، لیکن تم پر بھی حضور کی تعظیم ادب واجب ہے۔ پھر فرماتے ادب تعظیم کہاں ہوگی؟ کہتے جہاں حضور کا ذکر پاک ہوگا، سرکار کی سیرت کا بیان ہو، سرکار کی صورت کا بیان ہو، نبی علیہ السلام کے اخلاق کا بیان ہو، کمالات کا بیان ہو، نبی علیہ السلام کی نبوت، ختم نبوت کا بیان ہو۔ جب ذکر رسول ہو تو اس کو کرے بھی ادب سے، سنے بھی ادب سے۔ دین ہے ہی ادب کا نام، ہے ہی ادب کا نام۔ ہم عرف میں کہتے نہیں با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد۔ اور بھائی ہم اپنے استاد پیر بڑے بوڑھے کے لیے ضابطہ سمجھتے ہیں، تو سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہماری سوچوں سے ماوراء ہے، ان کا مقام ہماری سوچوں سے ماوراء ہے۔ ان کے تو بارے میں کہا گیا بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ حضور میں آپ کے کمالات کو، شان کو، عظمت کو کتنا بیان کروں، میں تو تھک چکا، میرا علم ختم ہو جائے گا، میری موت کا وقت آ جائے گا۔ اختتام پر بس اتنی بات کرتا ہوں، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور وہ آپ ہی ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ کی عظمتوں کو نہیں پا سکتا کہ اللہ کی عظمتوں کی انتہا کیا ہے، اللہ کی قسم کوئی بندہ حضور کی عظمتوں کی انتہا کو بھی نہیں پا سکتا کہ سرکار کو جو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں ان عظمتوں کی انتہا کیا ہے۔ یہ تو درمیان میں بات آ گئی، میں اب واپس جاتا ہوں۔ میری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کریم نے کسی نعمت کے دینے پر نہیں کہا ہمارا احسان، ایمان نسبت مصطفیٰ کا یہ احسان، اب یہ نعمت باقی رہے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بنو گے نعمت باقی رہے گی۔ اچھا شکر گزاری کیا ہے؟ ایک شکر گزاری ہے کہ میرے پورا نام کیا آپ کا؟ رانا مختار صاحب کو اللہ نے مال دیا، کہتے اللہ تیرا کرم مال دیا، تیرا احسان مال دیا۔ حاجی عبدالغفور صاحب کے پاس بینائی ہے، کہتے اللہ تیرا شکر آنکھیں دی بینائی دی۔ بزرگوں کے پاس زبان ہے، قوت گویائی ہے، کہتے اللہ تیرا شکر زبان ہے، قوت گویائی ہے۔ میرے پاس کان ہے، میں نے کہا اللہ تیرا شکر کان اور قوت سماعت، ہاتھ اور قوت حرکت، اس کو بھی شکر ہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے اپنی آنکھوں کا استعمال غلط کیا، کانوں کا استعمال غلط کیا، زبان کا استعمال غلط کیا، تو کہیں گے یار تم تو نعمت کا مذاق بناتے ہو۔ ایک طرف کہتے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے آنکھیں دی، پھر انہیں آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہو، رب کی نافرمانی کرتے ہو۔ ایک طرف کہتے اللہ تیرا کرم زبان دی، پھر اسی زبان کے ساتھ گالی دیتے ہو، غیبت کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ تو کامل شکر فقط الفاظ کے ذریعے ادا نہیں ہوتا، کامل شکر تب ہوتا ہے جب بندہ اس نعمت کے حق کو ادا کرتا ہے۔ آنکھ کے ساتھ آپ دیکھیں اسی کو جس کی اجازت ہے، باقی آنکھ کو روکیں، کانوں کو روکیں اس سے جس سے اللہ نے روکا ہے، زبان کو روکیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ جب آپ نعمت کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ کامل شکر کہلاتا ہے۔ ایمان پر ہم کہیں الحمدللہ، شکر ہے لیکن کامل نہیں۔ ہم نسبت مصطفیٰ پر کہیں الحمدللہ، شکر ہے لیکن کامل نہیں۔ کامل کب ہوگا؟ جب ہم ایمان کے حقوق ادا کریں گے۔ کامل کب ہوگا؟ جب ہم امام الانبیاء کے حقوق ادا کریں گے۔ اور مولانا نے آپ سے کہا کہ آج ہم ہر ایک کے حق کو جانتے ہیں، ادا بھی کرتے ہیں، لیکن سرکار کی حقوق کی ادائیگی تو دور کی بات ہے۔ نبی مکرم، نبی محترم، نبی معظم حضور سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں کون سے؟ ہم تو اس بات کو بھی نہیں جانتے۔ ہمیں اسکول کے نصاب میں پڑوسیوں کے حقوق بتایا جاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے جاتے ہیں، والدین کے حقوق بتائے جاتے ہیں، اساتذہ کے حقوق بتائے جاتے ہیں۔ ہمیں مسجد میں بھی ایسا ماحول ملتا ہے، بھائی والدین کے حقوق کون سے، پڑوسیوں کے حقوق کون سے، رشتہ داروں کے حقوق کون سے۔ ہمیں گھروں میں بھی یہ ماحول ملتا ہے، یہ بڑا ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، یہ ماں ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، یہ باپ ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، یہ بھائی بہن ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، یہ زوجہ یہ شوہر ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمارے یہاں حقوق کی ادائیگی تو ہے اور ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی ہے، لیکن سرکار امام الانبیاء کے حقوق کا تذکرہ ہی نہیں ہے اور نہ ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ہر تعلق والے کو جانا پہچانا، لیکن رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں ہو ہی نہیں پائی۔
پہچان ہوتی ہے سرکار کی مبارک سیرت کو پڑھنے سے۔ ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کتنا کرتے ہیں؟ آپ اسکول، کالج، بازار، بار اور کسی اسپتال کی طرف نہ جائیں، مساجد جہاں سے اسلام پھیلتا ہے، جو اسلام کے قلعے مرکز سمجھی جاتی ہیں، آپ مساجد میں آ جائیں، آپ کو نمازیوں کی تعداد سے زیادہ قرآن پاک ملیں گے، لیکن جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، اس پاک پیغمبر کی سیرت پر ہمیں کتاب نہیں ملتی، سیرت ہم نے پڑھی نہیں ہوتی۔ سیرت سے پہچان مصطفیٰ حاصل ہوتی ہے، توجہ کرنا، اور سرکار کی پہچان سے رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ حضور کو جان جاتا ہے اس کا ایمان، نور ایمان بڑھتا ہے، جو جان جاتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو جان جاتا ہے، پہچان جاتا ہے، اس کا ایمان محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ آج حضور کی پہچان نہیں، رب اور بندے کے درمیان واسطہ ہی حضور ہے۔ ہم جو اللہ کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، کندھوں پر موجود فرشتوں کو مانتے ہیں، سرکار ہی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم نے حضور کو مانا، آپ نے جو حکم دیا مانا، جو عقیدہ دیا مانا، حکم کی ادائیگی کا جو طریقہ دیا مانا۔ رب اور بندے کے درمیان بڑا واسطہ حضور انور امام الانبیاء کی ذات ہے، اسی واسطے کی آج پہچان نہیں۔ تو آج کی نشست میں میری پہلی درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ حضور کی سیرت کا مطالعہ شروع کر دیں۔ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی کہ آپ سرکار کی خدمت میں پہنچیں اور آپ ایسے حال میں پہنچیں کہ آپ حضور کی سیرت سے ناواقف ہوں، آپ کو حضور کی سیرت کی پہچان ہی نہ ہو۔ میرا آبائی علاقہ ہے وادی سون سکیسر، والد صاحب شاید کوئی 60 کی دہائی میں، 60 کے قریب لاہور میں آگے، تو میری جم پر لاہور کی، میں اپنی آبائی زبان بھولا، اور پھر میں اپنے علاقے کی زبان پنجابی لاہوری وہ بھی بھولا۔ آج مولانا صاحب سے پنجابی میں میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے حضرات کی دید کی وجہ سے پنجابی بولی، لیکن بڑے اوکھے اوکے، جیسے کوئی پنجابی بولتا ہو نا، اردو جانتا بھی ہو تو اس کو تکلف محسوس ہوتا ہے اپنی مادری زبان، اپنی آبائی زبان، اپنی علاقائی زبان چھوڑ کے دوسری زبان بولنے پر۔ تو میری عادت ہو گئی، ایک تو میں کالج میں پڑھا، پھر مدرسے گیا، وہاں بھی اردو، پھر جہاں شادی ہوئی وہ بھی اردو، پھر جناب دوست احباب ملے وہ بھی اردو، بیانات بھی اردو، تو ہر جگہ اردو اردو اردو۔ وہ ایسی عادت ہوئی کہ میں اپنی لاہوری زبان سے بھی پیچھے ہٹ گیا، اب تکلف محسوس ہوتا ہے۔ اپنے آبائی علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں لوگ میری وہ زبان بولتے مجھ سے جو ان کے وہاں پہ رائج ہے، یہ میاں والی، یہ خوشاب، جوہر آباد اور اس ساری پٹی پر وہ بولتے ہیں۔ میں بھی بولنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن لوگ پہچان جاتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑے بے وفا نے، اپنے پیو دادی دی زبان بھول گئے نے، پھر مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور جو مجھے پہچان چکے وہ مجھ سے اردو میں بات کرتے، میرے مامے اردو میں بات کرتے، میرے فرسٹ کزن، قریبی دوست، قریبی کزن، وہ مجھ سے اردو میں بات کرتے۔ کیوں؟ انہیں پہچان ہو چکی ہے، بندہ اپنے ماں پیو دی زبان تو کٹ گیا ہے۔ میں صرف زبان، اپنے ماں باپ کی زبان بھولا تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ سرکار کو عملی زندگی میں بھول جائے، اسے شرمندگی نہ ہو، تو وہ ذرا جائزہ لے سرکار اس کے دل میں موجود ہے بھی یا نہیں، حضور کے ساتھ اس کا کتنا مضبوط تعلق ہے، کتنی نسبت جڑی رہ گئی ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے دوستو، خدا نہ کرے آپ عمل نہیں بھی کرتے تب بھی آپ سرکار کی مبارک سیرت کا مطالعہ شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی سیرت نکھرے، بدلے، تو حضور کی سیرت بنیاد ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے اخلاق پاکیزہ ہوں، سرکار کی سیرت بنیاد ہے۔ حضور کے اخلاق پڑھنے سے بندے کے اخلاق بدلتے ہیں، حضور کی سیرت کو پڑھنے سے بندے کی سیرت بدلتی ہے، حضور کی عادات پڑھنے سے بندے کی عادات بدلتی ہیں، آپ کی عبادات کا حال پڑھنے سے بندے کی عبادات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ سرکار کی سیرت تو اتنی پاکیزہ ہے، سیدہ عائشہ نے دیکھی ہے اور جلوت خلوت میں دیکھی ہے، جیسی آپ آئے تو فوراً ایمان لائی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھی اور جلوت خلوت میں دیکھی ہے، جیسی آئیں، جیسے حضور نے دعوت دی، ایمان لائے ہیں۔ قربان جاؤں امام الانبیاء کی پاکیزگی اور طہارت پر کہ مکہ کا کافر حضور کی ذات پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کر سکا جو ثبوت بھی ساتھ رکھتا ہو، یعنی جرم کے درجے میں ہو۔ حضور صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں نا، تو مکہ والوں سے پوچھتے ہیں تم نے مجھے کیسا پایا؟ 43 سال عمر مبارک کے گزر چکے جس میں بچپن ہے، بچے کو کیا پتا کہ بڑا ہو کے کیا کرنا ہے؟ بچپن اس میں، لڑکپن اس میں، نوجوانی اس میں، جوانی اس میں، نکاح اس میں، تجارت اس میں، معاملات اس میں، معاشرت اس میں، اخلاق کردار اس میں، اور معاشرہ کیسا ہے؟ جب زیادہ کیچڑ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسلتا ہے، لیکن سرکار کا کردار اخلاق کتنا پختہ ہے۔ آپ 43 سال اس معاشرے میں رہے، اور پھر آپ مکہ کے سرداروں کو، بڑے بوڑھوں کو جمع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں ابھی تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سارے کہتے ہیں صادق پایا، امانت دار پایا، با کردار پایا، با اخلاق پایا۔ آپ کی زندگی کے سارے ماحول ہمارے سامنے ہے، ہم میں سے کوئی ایک بندہ آپ پر انگلی اٹھائے ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلے والی زندگی،
اعلان نبوت سرعام کیا اس سے پہلے والی زندگی، تو کیا بعد والی زندگی پر کوئی اعتراض کر سکے؟ جو جرم کے درجے میں وہ خدا کی قسم نہیں کر سکے۔ کوئی ایک اعتراض ملتا تو وہ تو مکہ والوں کے سامنے یار یہ دیکھو نا، یہ بات نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی ایک بات ساری زندگی ایسی نہیں آ سکی جو کسی کے سامنے بطور ثبوت پیش کریں۔ ہاں وہ کہتے کیا ہے یار، ان کو روکو، ان کی دعوت لوگوں میں اثر کرتی جا رہی ہے، ان کا گروہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا بھئی کیسے روکیں؟ ان کو کہو یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، پروپیگنڈے کو عام کر دو، یہ جادوگر ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلانا شروع کیا، قرآن نے تو جواب دیا، لیکن یہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان کو ساحر کہتے ہو، بھلا درویشوں بتاؤ ساحر ایسا ہوتا ہے؟ وہ ساحر تو گندا مندہ، جادوگر تو گندا مندہ ناپاک رہتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، یہ تو بڑے پاکیزہ ہیں، صفائی ستھرائی میں ان کا کوئی بدل ہے، پاکیزگی میں ان کا کوئی ساتھ دینے والا ہے، ساتھ چلنے والا ہے؟ کہنے لگے نہیں ساحر نہیں۔ اچھا پھر کیا کہ کہنے لگے شاعر کہہ دو ان کو، شاعر۔ اب پروپیگنڈا شروع ہوا، شاعر اے شاعر، شاعر اے شاعر۔ اب جب یہ پروپیگنڈا تھوڑا پھیلا تو لوگوں نے خود کہا تم کس کو شاعر کہتے ہو اور کس کلام کو شاعر کہتے ہو، شعر کس کلام کو کہتے ہو؟ اب آپس میں بیٹھے اور کہنے لگے ہاں یار، ہمارے اہل عرب میں تو شعر گوئی کے فن کو جانا جاتا ہے، سب کو پتا ہے کہ شعر کسے کہتے ہیں، فن شعر و شاعری کا فن کیا ہے؟ بھلا خود بتاؤ، یہ جو محمد کا کلام ہے، یہ جو ان پر وحی اترتی کہتے میری وحی ہے، یہ شاعر کا کلام لگتا ہے؟ کہتے نہیں۔ اچھا پھر کوئی اور نئی بات لاؤ تو قرآن کہتا ہے، کہنے لگے بل ہوا مجنون۔ اچھا تم ان کو کیا کہو، نہ تو ساحر بات نہیں بنی، شاعر بات نہیں بنی، اچھا کو یہ مجنون ہے، یعنی ان کا دعویٰ ایک بات پر قائم نہیں رہتا، وجہ ان کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں، ان کو معلوم ہے کوئی صداقت نہیں ہے۔ کوئی ایک بات کردار مصطفیٰ میں ایسی ہوتی، نبی کی زندگی میں ایسی ہوتی تو اللہ کی قسم یہ مکہ والے اس کو پیش کرتے، یہودی اس کو پیش کرتے، عیسائی اس کو پیش کرتے۔ اتنا پاکیزہ اجلا کردار ہے اور ہم نے اسی کردار کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اسی زندگی کو چھوڑا ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ قرآن سن کر مسلمان نہیں ہوئی، معجزہ دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئی۔ ابو بکر قرآن سن کے معجزہ دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، نبی کا کردار دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اور آج اگر آپ چاہتے ہیں، میں موضوع کوئی اور بیان کرنا چاہتا تھا لیکن چلو کہیں اور نکل رہا ہوں، اگر آج آپ چاہتے ہیں نا کہ غیر مسلم بھی ایمان میں آئے، ہم نکھرے سورے، تو پاجی اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے گھر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے تعلق والے ان کے ساتھ آپ کا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا تعلق ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے میں اپنے گھر سے نکلا، سیالکوٹ جانے لگا، ناشتے پہ بیٹھے ہیں اور سیالکوٹ 1122 والوں نے ایک پروگرام رکھا تھا سیرت النبی کے عنوان پر، مجھے دعوت دی کہ آپ نے سیرت رسول کے عنوان پر بات کرنی ہے۔ میں اپنی گھر والی کے ساتھ ناشتے پر بیٹھا ہوں، اکٹھے بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگے تو اتنے میں نے ایک ایسا جملہ کہا، ایسی بات کہی کہ جو عموماً عورتوں کو تکلیف دیتی ہے، جو ہم کر رہے تھے باتیں نا حضرت، وہ جو باتیں حاجی صاحب کے بارے میں کر رہے تھے وہی بات میں نے کہہ دی۔ آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا، یہ صاحب کیمپ ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ میں نے کوئی ایسی بات کی جو عورتوں کو عموماً تکلیف دیتی ہے، میں کہہ گیا، کوئی ناجائز بات بھی نہیں، کوئی خلاف شرع بات بھی نہیں، لیکن میری گھر والی کا چہرہ ایک دم اترا، چپ کر کے اس نے ناشتہ شروع کر دیا۔ اب مجھ سے بولے نہ، تو میں نے کہا اچھا چلے چھوڑے، میں تو اوپر سے گیا، میں مذاق کر رہا تھا، کھائیں چلے نہ موڈ ٹھیک نہ ہو۔ میں نے 2-4 دفعہ کہا تو پھر میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اپنے آپ سے میں نے دل میں کہا اگر اس میں کچھ آکڑ ہے، موڈ ٹھیک نہیں کرتی تھی، ایسی کہ غلام ہے گیا، ہم بھی اپنی موج مستی سے کھاتے ہیں۔ میں نے ناشتہ کیا، چھپ کر کے اٹھا، جانے لگا۔ اب جب میں گھر کی چوکھٹ دروازے پر پہنچا تو میرے پاؤں میں زنجیری پڑ گئی، میرے پاؤں جکڑے گئے، میں باہر نہیں نکل سکا۔ وجہ مجھے فوراً حضور کی ایک مبارک عادت ذہن میں آئی کہ سرکار جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ بھی مسکراتے ہوئے نکلتے تھے اور آپ کی زوجہ بھی مسکراتے ہوئے آپ کو روانہ کرتی تھی، دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ تو میں الٹے قدم لوٹا اور میں نے اب محبت سے اپنی گھر والی کو آواز دی، اور اب نیت کیا ہے، حضور کی سنت، حضور کی عادت، فوری اس پر اثر ہوا، وہ بھی آئی، میں نے 1-2 باتیں کی، وہ مسکرائی، میں بھی مسکرایا، میں نکلا، سیالکوٹ حضرت پہنچے، بیان شروع کیا سیرت رسول کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں سے اندازہ کرو کہ آج میں چچڑ بن کے کرو نکلن لگا سی تو سرکار کی ایک عادت نے میرا سفر خوشگوار کروا دیا، ورنہ ساری رات سارا راستہ میرا ایسی افسردہ سے گزرنا تھا اور میری عبادات سے جان نکلتے چلی جانی تھی۔ یہ جو بندہ عبادت کرتا ہے نا، یہ عبادت سے خشوع خضوع کب اٹھتا ہے؟ جب بندہ اہل حق کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ جو آدمی بیوی کے ساتھ اکھڑ مزاج سے رہنے والا ہو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کی عبادت میں کبھی خشوع خضوع نہیں آ سکتا،
आ ही नहीं सकता। आजमा के, अच्छा आप आजमाएं, आप नमाजी हैं, नमाज के लिए आए, कभी आप कि घर वाली से लड़ाई और झगड़ा और जुल्म करे और सख्त जुमले बोल के आ जाएं, झगड़ा करके उसको नाराजगी की सूरत में छोड़ के आ जाएं और आए मुसल्ले पे, आपका नमाज में दिल ही नहीं लगेगा। आप यूं सलाम फेर के निकल जाएंगे, कुरान पढ़ने पे दिल ही नहीं करेगा, पढ़ेंगे आपको ऐसे लगेगा बस पढ़ता चला जा रहा है, जिक्र पे दिल ही नहीं लगेगा। आप पीरों के पास चले जाएंगे तो वहां मुमकिन है कि आपके पीर आपकी बरकत से आपके दिल में ये ख्याल आए कि यार मैं औरत तो एवं छड़ आया, अपनी बुढ़ी नूं नाराजगी की हालत छड़ आया। मेरे एक निकाह को अल्हम्दुलिल्लाह कोई 16 साल होने वाले हैं। इन 16 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने घर से निकलना और अपनी बीवी को नाराज करके निकला हूं। मुझे पता है कि हुकूकुल इबाद की अदायगी इंतहाई ज़रूरी है। इसी पर मैं आखिर में एक बात करूंगा कि हुकूकुल इबाद की अदायगी भी हम करते हैं, लेकिन एक बड़ी ज़ात के हुकूक को छोड़ देते हैं। तो ये जो सीरत है इसका प्रचार, इसको पढ़ना बंदे को निखारता है। मैंने अपनी शादी हुई हजरत मेरी, तो मैं मौलाना आपके लिए बड़ी अहम बात है, मेरी शादी हुई, मैं हजरत अली मुर्तज़ा की औलाद से हूँ। तो अलवी लोगों में एक आदत होती है कि इनको एकदम से किसी नागवार बात पर गुस्सा आ जाता है, ख़ास तौर पर एक ही बात बार बार करें और मुकाबिल माने ना तो एकदम गुस्सा आता है। होता वक्ती और आर्जी है, वक्ती और आर्जी। तो मुझे अपनी इस आदत का पता था। मेरी शादी तो मैंने अपनी घरवाली को इब्तिदा में कहा कि देखो यार मेरी एक आदत है जिस पर मुझे कंट्रोल नहीं है। कहती वो क्या? मैंने कहा जब मैं एक बात बार बार करता हूँ, बार बार करता हूँ और मानी ना जाए तो फिर मुझे एकदम किसी वक्त गुस्सा आ जाता है और सख्त गुस्सा आता है, लेकिन होता वो आधे मिनट का, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, ठंडा हो जाता हूँ। बस तुमने वो वक्त खामोशी के साथ गुजारना है, मुकाबले में बोलना नहीं। मुझे बस कह देना ठीक है आइंदा नहीं होगा, ठीक है कर लेती हूँ, बस इतनी बात। और अगर फिर भी मैं ठंडा ना हूं तो तुमने मुझ पर दूसरा वार करना है। वो कौन सा? मैंने कहा फकत तुमने इतनी बात करनी है कि आपके हबीब, आपके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की आदत नहीं थी, जब हुजूर का जिक्र पाक करोगी फिर मुमकिन नहीं है कि मेरा गुस्सा बाकी रह जाए। अब हुजूर के बाद कोई हुज्जत रह जाती है? अगर सरकार के नाम पाक की दीद नहीं रखनी, अल्लाह के नाम की लाज नहीं रखती, तो फिर लाज और दीद किसकी रखनी है? तो बहरहाल आपकी जिंदगी निखरेंगी और अगर आप चाहते हैं ना उन तक भी दीन पहुंचे, गैर मुस्लिमों तक दीन पहुंचे, तो भाई उसकी भी सूरत सीरत का प्रचार है। गैर मुस्लिम की हिदायत के लिए भी सरकार की सीरत का प्रचार है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, ये दोस्त भी जानते हैं, अब्दुल वारिस गिल, कभी बुलाएं उनका बयान ज़रूर करवाएं। अब्दुल वारिस गिल पहले ईसाई थे, अल्लाह ने ईमान दिए, मुसलमान हो गए। अक्सर प्रोग्रामों में अपनी कबूल इस्लाम की कारगुजारी सुनाने का ज़ौक़ आए तो बड़ी अजीब रोदात सुनाते हैं। कहने लगे मैं ईसाई था तो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, लेकिन मेरे यार दोस्त मुझसे नफरत करते थे। हमारी आदत है कि हम काफिर से, एक काफिर होता है जो इस्लाम का मुखालिफ और दुश्मन है, दुश्मनी के लिए मैदान में उतरा है, तौहीन रिसालत करता है, खत्म का मुनकिर है, इस काफिर का हुक्म जुदा है। जैसे ये कादियानी गुस्ताखान रसूल, आज कल ये इसराइली बदबख्त यहूदी, इनका हुक्म जुदा है, लेकिन काफिर अमन के साथ रह रहा है, आपके मजहब को गाली नहीं देता, आपके नबी की तौहीन नहीं करता, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करता, साजिश नहीं करता। तो इस्लाम ऐसे काफिर के बारे में कुछ ज़ाब्ते देता है, हमने उन ज़ाब्तों को भी पामाल किया हुआ है, उन ज़ाब्तों को हम अमलन लेते नहीं हैं। तो बहरहाल ये कहने लगा कि मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका, लेकिन मेरे कुछ दोस्त अहबाब मुझसे करात खाते थे। एक दिन मैं एक तंदूर वाले के पास खड़ा था तो तंदूर वाले ने मुझे कहा ओए गिल उधर हो जा। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मुसलमान ना मेरे को रोटी नहीं लैणगे, तू खड़ा है रोटी नहीं लैणगे, तू उधर हो जा। कहने लगे मैं उधर हो गया। फिर मैंने इनके रवैये को देखा तो मेरे दिल में आया कि यार मैं ना पक्का ईसाई बन जाता हूँ, पक्का ईसाई बन जाता हूँ। अब जब ये बात दिल में आई तो मैंने ईसाइयत का मुताला शुरू किया, लेकिन मैंने ईसाइयत को अधूरा पाया, ना पाकी का पता, ना नापाकी का पता, पाक कैसे होना है, नापाक कब हो जाएंगे, हमें पता ही कुछ नहीं। इबादत कौन कौन सी ईसा लाए, तरीका क्या, हमें पता ही कुछ नहीं। फिर मूर्तियों को हमने माबूद बनाया हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति, सैयदा मरियम माई की मूर्ति हमने रखी है। हालांकि जनाब ईसा की तालीमात में तो बुत परस्ती का रद्द, बहुत सी बातें मेरे ज़हन में आती रही। मैंने कहा यार ये कोई जामे मजहब नहीं लगता, यहाँ कोई तालीमात तो अधूरी सी हैं। खुशी कैसे मनानी है, गम कैसे मनानी, इस्लाम की तालीमात जामे है। वो अलग बात है कि हमने जामे तालीमात कोई नज़रअंदाज किया हुआ है। तो कहने लगे कि मैं जरा मुतनफिर सा हुआ, सोचा इस्लाम पढ़ूं। फिर मैंने कहा ये मुसलमानों का मजहब मैं नहीं पढ़ता, ये तो ऐसे लोग हैं, इनका तो अखलाक ऐसा। फिर दिल में आया कि नहीं यार मुसलमानों का मजहब थोड़ी पढ़ना है, मैंने तो इनके बानी मजहब को देखना है। बानी मजहब कौन थे, उनकी तालीमात क्या थी, वो कौन सा दीन लाए। मैं उर्दू बाजार गया, मैंने वहां से सीरत रहमतुल्लिल आलमीन किताब ली, घर आया, किताब का मुताला शुरू कर दिया। कहने लगा मैं ईसाई था,
اور حضور کی مبارک سیرت پر میں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو میرے دل میں محمد کی محبت آ گئی۔ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تھا، کیوں کہتا؟ اس وقت میں عیسائی تھا، میں ان کو محمد کہتا تھا، ان کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ اس محبت کا اثر یہ ہوا کہ میں نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی، میری داڑھی بڑھنا شروع ہوئی۔ میرے باپ نے مجھے دیکھا تو مجھے کہتا ہو گل اے کی کیتا ہی یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ابا داڑھی رکھ لی ہے۔ نہیں، کہنے لگا، میں نے کہا ابا فیشن ہے، فیشن، گورے بھی رکھ دینے، اے مسلمان مسلے بھی رکھ دینے، میں بھی رکھ لیتی، فیشن ہے، فیشن بس۔ ابا نے کہا اچھا اور تو گل کوئی نہیں نا ابا، اور کوئی گل نہیں۔ ابا نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب میں نے داڑھی کو چھپانا شروع کر دیا، بڑی ہوتی جائے میں چھپاتا جاؤں، بڑی ہوتی جائے چھپاتا جاؤں۔ کچھ عرصے میں داڑھی ذرا زیادہ بڑی ہو گئی تو ایک دن میں شیشے کے سامنے کھڑا برش کرتا ہوں کہ کتنی بڑی ہوئی، اور ہوں میں عیسائی لیکن میں برش کرتا ہوں کتنی بڑی ہوئی۔ اوپر سے ابا آ گئے، ابا نے دیکھا اوے گل وہ تو داڑھی رکھ لیتی ایڈی بڑی ہو گئی۔ میں کہا ہاں ابا بڑی ہو گئی، اے کٹا تم۔ میں نے کہا ابا یہ اب کٹتی نہیں ہے، یہ نہیں کاٹ سکتا۔ ابا نے کہا کیوں؟ تم مسلح تو نہیں ہویا؟ کہنے لگا نہیں نہیں میں عیسائی ہاں، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں۔ یہ آپ پختون ہیں نا، پنجابی تو نہیں سمجھ آتی، اس لیے اب ساری بات اردو میں کرتا ہوں۔ آپ کا حق ان لوگوں سے زیادہ ہے، آپ کا حق ہم پر، ہمارا حق آپ پر۔ کہاں سے آئے آپ؟ مردان کہاں سے؟ سوابی سے۔ اب دیکھیں اتنی دور سے آئے ہیں، اصل تو حق یہ بنتا تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے، ہم آپ کو سنتے، لیکن میں چلو کچھ تھوڑی سی آپ کی بات بھی کر جاتا ہوں۔ ان کا حق ہم پر ہے، ہمارا حق ان پر ہے، تو ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں، اردو میں بات کر لیتے ہیں، کوئی جملہ کوشش کر تو پنجابی میں نہ نکلے۔ تو کہنے لگے کہ کٹاؤ داڑھی۔ میں نے کہا ابا بھی یہ نہیں کٹتی۔ پھر کہا کٹے گی تو مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ کہتا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، عیسائی ہوں، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، مائی مریم کو مانتا ہوں۔ پھر کٹا داڑھی۔ کہنے لگا نہیں کٹے گی۔ کیوں؟ تو آگے سے عبد الوارث گل باپ کو کہتا ابا اصل میں مجھے مسلمانوں کے محمد سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی قسم سچی بات کر رہا ہوں۔ کہتا ہے مجھے مسلمانوں کے محمد سے محبت ہو گئی ہے۔ باپ کہتا ہے بڑھاں گا تیری، کاٹوں گا داڑھی۔ اٹھا اور کینچی پکڑ کے لے آیا۔ عبد الوارث نے کہتا ہے میں نے داڑھی، میں نے خود بھی اس سے الگ بھی کارگزاری دی، کہتا ہے میں نے داڑھی یوں ہاتھ میں رکھی اور اپنی گردن کو یوں کیا اور اپنے باپ کو کہا ابا داڑھی تو نہیں کاٹ سکتا، البتہ گردن تیرے سامنے، گردن کاٹ دے، میری گردن تیرے سامنے کاٹ دے۔ یہ جو صحابہ حضور پر فدا ہوئے تھے یہ حضور کی پہچان کی وجہ سے تو ہوئے تھے، حضور کی پہچان کی وجہ سے تو ہوئے تھے۔ آج جو دیوانے حضور پر جان مال وقت صلاحیت لگاتے ہیں، حضور کے دین پر لگاتے ہیں، یہ جو اہل فلسطین ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اللہ کی قسم ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان تک سرکار کے وہ مبارک فرامین پہنچے ہوئے ہیں جو ارض مقدس کے بارے میں ہے اور ارض مقدس کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کے بارے میں ہیں۔ اب وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ان کی تو عورتیں بھائی، جوان عورت ہے، شوہر کا انتقال شہادت ہوئی ہے، تو اس سے پوچھا گیا تو وہ خاتون کہتی ہے ایک چیز کا دکھ ہے۔ کیا؟ کہنے لگی میرا شوہر شہادت میں سبقت لے گیا ہے، میں پہلے شہید ہونا چاہتی تھی، شوہر سبقت لے گیا ہے۔ اور پھر کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے بھی وعدہ کرتی ہوں، اس کے 4 بچے میرے پاس امانت ہے، چاروں کو حضور کے دین پر وار دوں گی، چاروں کی تربیت کروں گی، بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے۔ وہ ماؤں کے کلیجے ہیں۔ اللہ چنتے بھی انہی کو ہے نا جو ڈٹ جانے والے ہوں، مصائب بھی انہی پر آتے ہیں جو میدان کے اندر ڈٹ جائے۔ ہم پر کوئی مصیبتیں نہیں آتی اور آنی کوئی نہیں، ساڑھے تے مصیبت آئے گی نہ تے ادھا مجمع تے مرتد ہو جائے گا۔ دجال کے ساتھ جو ملنے والے لوگ ہیں نا وہ نہیں ہیں جو ڈٹ کے آج کھڑے ہیں، وہ ہیں جو جناب دلچسپی نہیں رکھتے، دین سیکھتے نہیں ہیں، دور سے دور چلے جاتے ہیں۔ ہم تو بے دینی میں اتنے آگے کہ ذرا خوشی کا موقع ہے حضور کو چھوڑتے ہیں، غم کا موقع ہے زبان سے کلمات الٹے سیدھے نکال دیتے۔ برحال بعد میں یہ لڑکا مسلمان ہو گیا عبد الوارث۔ اب اس کے آد پر تقریباً کوئی 1200 کے قریب عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا عبد الوارث یار تیرے پاس کون سا گر ہے کہ عیسائی تیرے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے، ہماری دعوت میں ایسا اثر نہیں۔ کہنے لگا میری دعوت ہوتی نہیں، میں خود تو بات نہیں کرتا۔ پھر کہنے لگا جو عیسائی آتا ہے یا میں پہنچتا ہوں میں اسے کہتا ہوں غیر جانبدار ہو، جو اپنے دل کے اندر سے محبت نفرت اسلام کی حضور کی ساری نکالو۔ میں اسے نہیں کہتا محبت پیدا کرو، غیر جانبدار ہو جاؤ اور غیر جانبدار ہو کر یہ اس ایک کتاب کا مطالعہ کر لو۔ بھی کون سی کتاب؟ کہتا حضور کی سیرت پر کوئی کتاب دیتا ہوں، 90% کیس ایسے ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسلام رسول پاک کی ذات کے ذریعے پھیلا ہے، قرآن پڑھ کر مسلمان ہونے والے بھی ہیں اور سرکار کے پاکیزہ اخلاق کو، سیرت کو، صورت کو، کردار کو، معجزات کو، پیش گوئیوں کو پڑھ کر مسلمان ہونے والے بڑی تعداد میں ہیں۔ ہم سیرت کا پڑھتے نہیں نہ پرچار کرتے ہیں۔ اور پھر ذرا حضور کی عادت کو اپنائیں،
دیکھیں ہدایت کیسے پھیلتی ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے محمد اسماعیل، مولانا محمد اسماعیل قادری، بڑے اللہ والے آدمی ہیں۔ میں جلدی کسی کو متقی نہیں کہتا، بدگمانی بھی نہیں کرتا، لیکن تقوی کا متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ اپنی طرف سے جلدی دیتا، ہاں جی نیکوکار ہیں، لیکن کوئی متقی ہو تو اس کا تقوی، اس کے ساتھ تو جو ہوا ٹکراتی ہے نا، ہوا بتاتی کہ بندہ متقی ہے، اس کی کلام بتاتی ہے بندے کا من، دل اور زبان ایک ہے۔ تو مولانا محمد اسماعیل صاحب بڑے متقی آدمی، میں کوئٹہ جلسے پہ پہنچا تو مجھ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی میں آج پہنچا، کہتے میں بھی آج پہنچا، میں نے کہا مولانا آپ کا تو علاقہ کوئٹہ، آپ کہاں تھے؟ چلے کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا چلے کے لیے کہاں گئے؟ تشکیل کہاں ہوئی؟ کہنے لگے مختلف شہروں میں۔ میں نے کہا ایک چلہ مختلف شہروں میں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں اکیلا۔ میں نے کہا اے کیڑی جماعت سی، یہ کون سا چلہ تھا؟ کہنے لگے میں اکیلا نکلا تھا گاڑی پر، خود ڈرائیو بھی کی اور دعوت بھی دی، غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے گیا تھا، تھر میں بھی گیا، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ مجھے ان کی کارگزاری تو معلوم ہے، سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے اور آگے ان کا کام چل رہا ہے۔ میں نے کہا مولانا اس سفر کی کوئی عجیب سی کارگزاری سنائیں، اس سفر کی کوئی عجیب سی کارگزاری۔ تو مجھے کہنے لگے اسلام آباد کی کارگزاری بڑی عجیب ہے، سناؤ۔ کہتے ایک مسجد میں قیام کیا، مولانا صاحب صبح درس قرآن دی ان کی مسجد میں، اشراق تک وہاں بیٹھے، اشراق پڑھی تو میں نے مولانا کو کہا کہ آئیں کسی غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیں۔ دعوتیں دو ہیں، ایک ہے دعوت احکامات، بے نمازی کو نماز کی دعوت، یہ دعوت احکامات ہے۔ جو ذکر کا دی نہیں، درود کا دی نہیں، اس کو اس کی دعوت، جو گناہ چھوڑنے کا دی نہیں، گناہوں کا دی، اس کو گناہ چھوڑنے کی دعوت، یہ دعوت احکامات۔ یہ عیسائی مسلمان کو نہیں دے گا، ہندو مسلمان کو نہیں دے، سکھ مسلمان کو نہیں دے گا، جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے ایسی حضور کا امتی دوسرے امتی کو دے گا۔ یہ دعوت احکامات ہے، یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ہے دعوت ایمان، مسلمان نے غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے۔ تو یہ مولانا کو کہتے ہیں آئیں کسی غیر مسلم کو تلاش کریں، ایمان کی دعوت دیں۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ یہاں کون غیر مسلم ملے گا، آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں، اے اللہ کوئی ملاقات کروا دے یار، یہاں سفارت خانے قریب میں ہے، وہ کوئی سیر سپاٹے پہ آئے ہوں، سارے وہ دوسرے لوگ ہیں، یہاں ادارے بھی فعال ہیں تو ہمیں مشکوک نگاہوں سے دیکھیں گے۔ میں نے کہا چلے کوئی اور دیکھتے ہیں، آئے تو صحیح۔ نکلے باہر، قریب مارکیٹ ہے، وہاں پر ایک بندہ جھاڑو دے رہا ہے، بڑے غور سے واقعہ سنیے گا، جھاڑو دے رہا ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کہ مولانا یہ کون ہے؟ کہتے رفاقت مسیح، عیسائی ہے؟ جی عیسائی ہے۔ مولانا اس کو کبھی دعوت دی؟ تو مجھے تعجب سے دیکھ کے کہتے نہیں، کبھی دعوت نہیں دی، نہیں۔ آئے پھر اس کو دعوت دیں، پھر کیسے؟ آئے ذرا آگے بڑھے، وہ چند قدموں پہ رفاقت مسیح اپنا جھاڑو دے رہا ہے، اور یہ محمد اسماعیل مولانا صاحب پگڑی والے کرتے والے یہیں سے پکارتے ہیں او یار رفاقت، او یار رفاقت۔ وہ رفاقت ایک دم دیکھتا ہے یہ کون ہے، اسے بھی تعجب ہوا۔ یہ مولانا آگے بڑھے اور کہا یار رفاقت تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں۔ کیسے جانتے ہیں؟ یا تیری ایک امانت میرے پاس ہے، وہ تجھے دینی تھی اس لیے تجھے جانتا ہوں۔ وہ کون سی امانت؟ یار بعد میں بات کر لیں، اتنے عرصے کے بعد ملا ہے، آ ذرا میرے سینے کے ساتھ لگ۔ وہ ہچکچایا، مولانا آگے بڑھے، واللہ سچا واقعہ ہے، مولانا نے اس کو یوں سینے سے لگا لیا، یوں سینے سے لگا لیا۔ اب اس کا سر مولانا کے کندھے پر، مولانا کا سر اس کے کندھے پر۔ مولانا اسماعیل صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مولانا میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھا اور اللہ کو کہا اللہ یہ تیرا بندہ اسماعیل کمزور ہے، بس یہ کر سکتا تھا، میری دعوت میں کوئی اثر نہیں ہے، میرے اندر کوئی خلوص نہیں ہے، اے کریم پروردگار اپنے بندے پر کرم کر دے، ہدایت عطا کر دے، دل ہی دل میں دعائیں کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے اسے چھوڑا تو رفاقت مسیح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور روتے ہوئے مجھے پوچھتا ہے مولانا صاحب، مولوی صاحب میری امانت کون سی آپ کے پاس؟ میں نے فی البدی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی قسم وہ رفاقت مسیح ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے میری امانت مجھے لٹا دے، میری امانت مجھے دے دے۔ دی مسلمان ہوا ظہر سے پہلے پہلے، پوری فیملی آئی ہے، کلمہ پڑھ کے چلی گئی ہے، مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ سیرت اور نبی کا کردار اپنا لینا، عبادات سے کافر مسلمان نہیں ہوتا، آپ کی تلاوت سے آپ کی مجاہدات سے کافر مسلمان نہیں ہوتا۔ پنڈت زیادہ مجاہدہ کرنے والے، ربی زیادہ مجاہدہ کرنے والے، ہندو زیادہ مجاہدہ کرنے والے، اسلام کردار مانگتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خوش نصیب وہ جس کا کردار دعوت ہو، جس کا عمل دعوت بن جائے، لوگ اس کے کردار عمل کو دیکھ کے کہیں یار ہے وکھرا بندہ ہے، اے جو کر رہا ہے نا وہ حق کے، وہ سچ ہے۔ تو بہرحال اسی طرح میں ایک بات کر کے ختم کرنے جاتا ہوں۔ میری کراچی میں ایک جگہ پر اسی سیرت کے حوالے سے اہم کتنی ہے، کراچی میں ایک جگہ پر میرے پروگرام تھا، جمعے کا بیان کرنا تھا،
تو پہنچے مفتی عادل صاحب مانسیرا سے تھے، مجھے کہنے لگے الیک سلیک کے بعد یہ آپ کی جماعت کا فلاں ساتھی، یہ فلاں تعارف ہوا، تو ایک بندہ ایسا ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے، رنگ کالا ہے اور موٹے ہیں، قد ذرا درمیانہ سا چھوٹے قدوں میں شمار ہوتا ہے. تو مجھے کہتے یہ نو مسلم ہے، غیر مسلم سے اسلام قبول کی اس نے. میں نے فورج کی طرف توجہ کی، میں نے کہا آپ کا نام؟ کہتے سیف اللہ. کس مذہب سے مسلمان ہوئے؟ کہتا عیسائی سے. میں نے کہا سیف اللہ جمعے کے بعد اگر تھوڑا وقت دو، بیٹھیں کوئی بات چیت گپ شپ ہو. کہتا ٹھیک ہے. جمعے کے بعد ہم بیٹھے. میں نے کہا سیف اللہ علاقہ کون سا ہے، اصل علاقہ کون سا ہے؟ کہتا قلعہ دیدار سنگھ. قلعہ دیدار سنگھ. میں نے کہا اچھا قلعہ دیدار سنگھ کی ہو؟ ہاں جی. میں کہا تم تو میرے پڑوسی ہو، میں لاہور کا ہوں، تیرا میرا ضلع، ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. کہتے اچھا ماشاءاللہ. میں نے کہا سیف اللہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ تمہیں کسی نے دعوت دی؟ کہتا نہیں. کسی کے کردار اخلاق سے متاثر ہوئے تھے؟ نہیں. پھر مسلمان کیوں ہوئے؟ نہ تمہیں کسی نے دعوت دی، نہ کسی کے کردار اخلاق سے متاثر ہوئے، تو مسلمان کیوں ہوئے؟ کہنے لگا میں عیسائیوں کا پادری تھا، تو میں نے سوچا کہ میں مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کچھ باتیں پڑھتا ہوں اسلام کی، اور پھر سوالات مسلمانوں سے کروں گا. میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی، تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا لمبی چوڑی کتابیں ہیں، ان کے بانی مذہب کو پڑھتا ہوں، ان کی سیرت، ان کی زندگی سے کچھ باتیں لے کے آؤں گا، وہ نوجوانوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے پیش کروں گا. چنانچہ میں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مطالعہ شروع کر دیا. کہتے میں نے مطالعہ شروع کیا تو میرے دل نے کہا حضور سچے ہیں، بس میں نے سچائی کو قبول کر دیا. میں نے کہا حضور کی زندگی کے کس پہلو نے تجھے بتایا کہ حضور سچے ہیں؟ کس پہلو نے بتایا حضور سچے ہیں؟ تو مجھے تعجب سے دیکھ کے کہتا مولانا حضور کی زندگی کا ہر ایک پہلو بتا دیتا ہے کہ حضور سچے ہیں. جیسے حضور کے معجزات، حضور کی عادات، حضور کے اخلاق، نبی کی عبادات، نبی کا رونا، نبی کی ازواج، ان کی عظمتیں، اصحاب ان کی عظمتیں، آپ کی اولاد ان کی عظمتیں، پھر ان کے فاقے، صحابہ کی وفائیں، پھر میدان جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ کے کھڑا ہو جانا. کہتا ہر ایک بات بتاتی حضور سچے ہے. میں نے کہا اچھا سیف اللہ تم نے سچائی کو قبول کیا، حالات تو نہیں آئے؟ کہتے بڑے سخت حالات آئے. کیا؟ پرانی بات، آج سے 25 سال پرانی بات ہو چکی. کہنے لگا بڑے سخت حالات آئے. بھئی کیا؟ کہنے لگا مجھے میرے باپ نے پکڑا، بھائیوں نے پکڑا، پہلے ویسے سمجھایا واپس آؤ. میں نے کہا اب نہیں ہوتا، اب میں واپس نہیں آتا. پھر مجھے پر تشدد کیا، کہتے واپس آؤ. تو اللہ نے میرے منہ سے ایک جملہ نکلوایا، رب کے پاس واپس جاؤں گا، کفر کی طرف واپس نہیں آؤں گا. پھر کہنے لگا بس مجھ پر تشدد کیا، اتنا مارا کہ میرے بائیں ہاتھ کی ہڈی توڑ دی. میں پھر بھی نہیں مانا. انہوں نے کہا اچھا چلو یہ نہیں مانتے، واپس نہیں آتے، تو تم اس طرح کرو کہ اپنی اسلام کا اظہار نہیں کرو گے، بلکہ اسلام کی دعوت نہیں، ہاں اظہار نہیں کرو گے. تو یہ دیوانہ کہتا ہے کہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے، چہرہ بتاتا ہے بندے کے پیٹ میں درد ہے، اور میرے دل میں محمد رسول اللہ آ گئے ہیں. میری عادات، اخلاق، سیرت، صورت، لباس بتائے گا نہیں کہ میں محمدی بن چکا ہوں؟ حضور دل میں آ گئے، میری عادات، عبادات، صورت، سیرت، لباس بتا دے گا یہ محمدی ہے، یہ حضور کا ہو چکا ہے. پھر مارا، میرے اس بازو کی ہڈی کو توڑا. میں پھر بھی نہیں مانا. تو کہنے لگے اچھا چلو ایک بات مانو، ہمارے لوگوں کو دعوت نہیں دو گے؟ میں نے کہا میں تو دعوت دوں گا، باز نہیں آؤں گا. میں نے کہا پھر؟ کہتے مولانا یہ ٹانگ سے لنگڑا ہوں، اسی تشدد کی وجہ سے میری ٹانگ کی ہڈی توڑی گئی، آج اسی وجہ سے معذور ہوں. میں پھر بھی نہیں مانا. میں نے کہا انا للہ. پھر کیا ہوا؟ کہتے ایمانی جذبات ایسے تھے کہ میں نے ظالموں کو کہا کہ تم میری ٹانگوں کو کاٹو، بازوں کو کاٹ دو. خدا کی قسم رب نے زبان دی ہے، زبان کے ذریعے حضور کی بات کروں گا، زبان کے ذریعے دین کی بات کروں گا. پھر کیا ہوا؟ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اپنے منہ کو کھولتا ہے، زبان کو نکال کے مجھے دکھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو پھر میری زبان کو بھی کاٹا گیا، میری زبان بھی کاٹی گئی. میں پھر بھی نہیں مانا. میری شارک کاٹی گئی، میں پھر بھی نہیں مانا. اللہ نے کرم کیا، وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا. پھر میں مانسیرا اوگی کے علاقے میں خطیب صاحب مولانا سعید الرحمان صاحب ان کے پاس پہنچا، علاج معالجہ بھی ہوا، پھر قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، کچھ اسلام کو سیکھا. وہیں پر میری شادی ہوئی. اب میں یہاں زندگی گزار رہا ہوں، کراچی میں ہوں. میں نے کہا سیف اللہ تجھ پر اتنا ظلم ہوا، اتنا تشدد ہوا، تو اکیلا تھا، کیسے برداشت کر گیا؟ آج تو حالات ہمارے اپنے اتنے پتلے ہیں. خوشی کا موقع آتا ہے، جیسے آج خوشی کا موقع ہے، اللہ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے کہ مسجد کا انتخاب کیا، کوئی خرافات نہیں ہے. ورنہ خوشی کا موقع آتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا خاندان چھاڑ دئیے، خاندان چھوڑ دیں. کوئی نصیحت بھی کرے نا یار خرافات نہ کرنا، خاندان چھوڑ دیں.
نہ خاندان کو کیوں چھوڑتے ہو بھائی؟ یہ تو قبر میں تمہارے کام آنا ہے، معاشر میں تمہاری شفاعت کرے گا، یہ تو پل صراط سے تمہیں گزارے گا، خاندان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ خاندان کا تو ہر فرد راتوں کو اٹھ کے تمہارے لیے رونے والا ہے، تڑپنے والا ہے، بے قرار ہونے والا ہے۔ اگر چھوڑنا ہے تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو، خاندان کیوں چھوڑتے ہو تم؟ میرا ایک دوست میرے ساتھ کالج پڑھتا تھا، میں مدرسے گیا، کالج رہ گیا، پھر اس کی شادی کا موقع آنا تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں نے بھی شادی سنت کے مطابق کرنی ہے۔ میں نے کہا دعویٰ آسان ہے، وقت پر عمل ایسا کرو تو پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ جب ماما چاچا چڑھ کے مفتی بن جاتا ہے نا، ماما آ جاتا ہے مفتی اعظم بن کے، چاچا آ جاتا ہے مفتی اعظم بن کے، کوئی پیر بن کے، کوئی بھابھی آ جاتی ہے، کوئی مامی آ جاتی ہے، کوئی چاچا، سارا خاندان پریشر کس بات پہ ڈالتا ہے؟ حضور کی مخالفت کرو گے، اللہ کے احکامات کو پامال کرو گے، ہمارے حق کو ادا کرو گے۔ بھائی میں گانے باجے کروں، یہ میرے باپ دادا کا، میری مامے چاچے کا حق ہے کہ میں ان کی وجہ سے اللہ کے حق کو پامال کر دوں، اللہ کے حق کو توڑ دوں؟ مجھے ایک صاحب نے کہا نکاح تو سنت ہے نا، خوشی کا اظہار تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا 4 رکعت زور سے پہلے بھی سنت ہیں، پڑھتے ہو الحمدللہ، میں کہ ڈھولا نہ پڑیا کر، ڈھول ساتھ لے کے جاؤ، خوشی کے ساتھ ڈھول بجایا کرو، حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اور کتنی سنت ہیں، ڈھول ڈمکے کرتے ہو، خرافات میں گناہوں میں پڑتے ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ وہ سنت ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لیس امتی فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری سنت کو چھوڑنے میں اتنی بڑی سنت ادا کرنے چلے۔ ادھر ہم نے خطبہ نکاح پڑھایا، مولوی صاحب خطبہ نکاح پڑھ کے ادھر باہر ابھی نکلے بھی نہیں اور پیچھے سے جناب خرافات شروع ہوگی۔ اس لیے میں اعلان بائیکاٹ کرتا ہوں ہر اس نکاح کا جو نکاح کسی حال میں اور خرافات ہوں۔ مجھے کوئی سنت آ کے پڑھا دو، میں کہتا نا جناب سنت کو سنت کے طریقے پہ کرو گے تو میں آؤں گا۔ آج بھی آیا تو اسی پر میں سگی 5 بھتیجوں کی شادی ہوئی، ایک بھتیجی کی شادی پہ گیا، 4 پر پہنچ نہیں پایا، ختم کا کام تھا، پروگرام تھا۔ میں نے اپنے پورے خاندان کو بتایا ہوا تمہارا حق ہے لیکن حضور کا حق پہلے ہے، حضور کے حق پہ تمہارے حق کو قربان، حضور کے حق کو قربان تمہارے حق کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ ہم آسانی سے کہتے ماں پیو دا حق چھڑیے، بھائی حضور سب سے بڑے ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ بھی ہے، سب پر مقدم بھی ہے، اور معاشر میں اللہ نے سب سے پہلے پوچھنا بھی حضور ہی کے حق کے بارے میں ہے۔ ادھر عبادت حقوق اللہ کی بات آئے گی تو رب پوچھیں گے میری نماز لے کے آئے ہو، چونکہ نماز تمام عبادات میں بڑی، اور ادھر جب بندوں کے حقوق کی بات آئے گی تو رب پہلے پوچھیں گے میرے محبوب کا حق ادا کر کے آئے ہو۔ یہ ماں باپ، پیر استاد، پڑوسی رشتہ دار، قائد، لیڈر، شاگرد، استاد، یہ سارے بعد میں ہیں۔ سرکار امام الانبیاء کا مقام بھی بڑا ہے، حق بھی زیادہ ہے، حق بھی مقدم ہے، اللہ نے سب سے پہلے ان کا پوچھنا ہے۔ تو بہرحال میرے نوجوان دوست نے کہا نہیں انشاءاللہ ڈٹ جاؤں گا۔ شادی کا موقع آیا تو اپنی ماں کو کہتا اماں شادی حضور کے طریقے پر کرنی ہے۔ تو ماں جواب میں کہتی ہے بیٹے تیری کون سی روز روز شادی ہونی ہے، تیری کون سی روز روز شادی ہونی ہے؟ کہتا اماں اسی لیے تو کہتا ہوں جو ایک بار ہونی ہے وہ حضور کے طریقے پر ہو جائے، دوبارہ ہونی نہیں تو حضور کے طریقے پر تو ہو۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ میں نے کالج چھوڑا، داڑھی رکھی، تو مجھے خطرہ کس سے تھا کہ مجھ پر اعتراض، میں نے کرتا پہنا، پینٹ شرٹ چھوڑی، اور پہلی دفعہ حضرت کرتا پہنا وہ براؤن رنگ کا تھا، اس میں یہ تریزیں نہیں تھی، یہ تریزیں نہیں تھی، بس ایسے سیدھا سلا ہوا ہے۔ جمعہ پڑھنے جانا ہے، گرمیوں کے دن ہے، میں نے دروازہ کھول کے پہلے پورے محلے میں نگاہ دوڑائی، اور کوئی میرا یار دوست محلے دار تھے کھڑا، وہ تو نہیں کھڑا، کیوں؟ مجھے پتا تھا میرے لباس پر، میری صورت پر عیسائی کی جرت ہی نہیں اعتراض کرے، ہندو نہیں کہے گا منیرہ کی کیتا ہی، عیسائی نہیں کہے گا یہ کیا کیا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ کرے گا مسلمان، شادی شدہ ہے تو بیوی اعتراض کرتی ہے، ماں اعتراض کرتی ہے، باپ اعتراض کرتا ہے، بھائی اعتراض کرتے ہیں۔ میں خود مدرسے جانے لگا تو میرا سگا بھائی کہتا ہے پھر ساڈے مڑ کے نہ ویکھی، میری بہن یوں حضرت جی دامن اٹھاتی ہے اللہ تجھے ذلیل کرے گا۔ میں نے کہا باجی کیوں؟ اگر تم مولوی بننے گیا اللہ تجھے ذلیل کرے گا۔ 7 میرے علاوہ 7 بھائی، کوئی ایک نہیں جس نے میرا ساتھ دیا ہو، بلکہ مجھے گھر سے میں نکلا، انہوں نے کہا نکل جا، اگر مولوی بنے گا تو پھر ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں ہے، خرچہ نان کا ہمارے پاس نہیں۔ میرا ایک بھائی فوجی بٹھاتا ہے، کہنے لگا منیر صاحب جاؤ گے نا تو پھر پنجابی میں کہتا ہے ساڈے مڑ کے نہ دیکھی، ہماری طرف مڑ کے نہ دیکھنا۔ تو میں نے اپنے بھائی کو کہا بھائی جان جس کی نگاہ رب کے خزانوں پہ، رب پہ چلی ہے تمہاری طرف دیکھے گا بھلا؟ اللہ کا فضل ہے اس وقت سے آج 23 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اگر کسی کے ساتھ تعاون کی صورت بنتی ہے تو مولوی منیر کرتا ہے، بھائیوں کا تعاون نہیں کرتا، بھائیوں سے تعاون نہیں لیتا، انہی کا تعاون کرتا ہوں۔ اب تو ماحول بدل گیا نا، انہوں نے دیکھا دین کی بہاریں کیا ہے، ماں پر بھی کھل گئیں کہ میرا بیٹا تو سب سے وکھرا ہو گیا ہے، میرے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتا، زبان نہیں چلتی، آتا ہے تو میری خدمت میں لگ جاتا ہے، کبھی مالش کرتا ہے، کبھی پاؤں دباتا ہے، کبھی میرے کپڑے دھوتا ہے۔ ماں پر، بھائیوں پر پھر دین کی برکات کھل گئی، 2 سال اوکھا رہا، پھر بعد میں حالات نارمل ہوتے گئے۔ ورنہ سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا معاشرہ ہے۔ آپ کے پورے یہ کیا علاقے کا نام ہے؟
वनीके में कभी ऐसा हुआ कोई हिंदू आके किसी को नमाज से रोके, दाढ़ी रखने से रोके, औरत को पर्दे से रोके? यहां अगर रोकता है तो अपना नफ्स है, अपनी आदत है, ये माहौल मुआशरा है। तो बहरहाल ये साहिब, मैंने कहा यार इतने मसाइब तुम पर आए, कैसे डट गए? कहने लगा मौलाना मैं पदेशी मुसलमान नहीं था, मैं हुजूर की सीरत को पढ़ के आया था, मैंने हजरत बिलाल को पढ़ा था, बिलाल को पढ़ने वाला ईमान कैसे छोड़ सकता है? हजरत खुबैब को पढ़ने वाला ईमान कैसे छोड़ सकता है? हजरत जैद को पढ़ने वाला ईमान कैसे छोड़ सकता है? मैंने अपने मन में पूछा अपने आप से, यार तू तो बड़े काम छाड़ देता है, तुम तो जगह जगह फिसल जाते हो, ये नहीं फिसलता, बजा इस सरकार की जात को पढ़ समझ के आया है, डटा हुआ है। और फिर मुझे कहता है अच्छा मौलाना, मैंने उसे कहा काम क्या करते हो? दावत का काम करते हो? बल्कि काम कारोबार क्या करते हो? अपना काम में तेरा करा काम में, अपना काम में भाई कौन सा काम है? इतने में मुफ्ती आदिल साहब बोले, मेरे पास नंबर मौजूद है, कोई राब्ता करे, भैंस कॉलोनी की मरकजी मस्जिद के खतीब हैं, वो बोले, कहने लगे हमने इसको एक छोटी सी रेड़ी लेके दी है, ये उस रेड़ी पर समोसे पकोड़े बेचता है। जैसे ही कहा ये रेड़ी पर समोसे पकोड़े बेचता है, मेरे ज़हन में अभी बातें आने लगी कि यार पादरी था, गाड़ी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, साहब का बीवी बच्चे यूरोप अमेरिका चले गए, और ये अब रेड़ी पर समोसे पकोड़े बेचता है। जैसे ही जुमला कहा, फौरन मैंने इसको देखा है तो उसका चेहरा आसमान की तरफ, उस नौ मुस्लिम का चेहरा आसमान की तरफ, और यूं हाथ जोड़ता है और कहता है साईं सोने तू मनु ईमान देता है, मनु और की चाहिए? अल्लाह तूने मुझे ईमान दे दिया तो मुझे और क्या चाहिए? फिर अल्लाह से कुछ बातें शुरू की, मुझे नहीं पता चला क्या राजो नियाज की बातें हुई। फिर एकदम मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, आंखों में नमी बाकी, कहने लगा मौलाना मुनीर साहब इत्थे रहना कदोए, टुर जाना है। फिर कहते इत्थे रहना कदोए, टुर जाना है, इत्थे रहना कदोए, टुर जाना है, यहां कब रहना है, हमने चले जाना है। और मुझे कहता है वो देखो ना सामने तो जन्नत है, वो देखो सामने जन्नत है, बस पहुंचने वाले हैं, वहां पहुंच जाएंगे, अल्लाह सारी ख्वाहिशात को पूरा कर देगा, अल्लाह सारी तमन्नाओं को पूरा कर देगा। मैंने कहा सैफुल्लाह एक और बात बताओ। क्या? मैंने कहा सैफुल्लाह दावत का काम करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा बेटे भाई एक दावत तो वो है मुसलमान को दावत देना, करते हो अल्हम्दुलिल्लाह, गैर मुस्लिम को भी दावत देते हो। मेरे दिल में उस वक्त क्या आया कि बेचारा अगर दावत देता भी होगा, जबान में लुकनत है, टांग से लंगड़ा माजूर है, रंग का काला, होंठ का मोटा, कद छोटा, रेड़ी पर समोसे पकौड़े बेचते, पता नहीं घर का बिल अदा हो पाता या नहीं। मैंने तकल्लुफन पूछा दावत का काम करते हो, गैर मुस्लिम को ईमान की दावत देते हो? हाँ जनाब देता हूं। मैंने कहा सैफुल्लाह कभी तेरे हाथ पर कोई मुसलमान भी हुआ? कहता अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पर 27 खानदान मुसलमान हो चुके हैं, 27 खानदान मुसलमान हो चुके हैं। फिर मुझे मुसाफा करता है, दो चार बातें और थी मैंने हज़फ की, मुझे मुसाफा करता है, मैं चलता हूं। मैंने कहा सैफुल्लाह बैठो, कुछ और बातें करनी है। ना जनाब चलता हूं, मैंने हाथ थामे हुए है। मैंने कहा ना बैठो, कुछ और बातें करनी है। कहता नहीं मुझे आज जाने दो। मैंने कहा सैफुल्लाह यार आज मैं बड़ा नादिम हूं, दिल में नदामत है, शर्मिंदगी है, थोड़ी देर बैठो, कुछ और बातें करो, कोई ख्वाब आया हो, कोई बिशारत मिली हो, कुछ और ईमान अफरोज बातें करो। कहता आप शर्मिंदा क्यों है, आपके दिल में नदामत क्यों है? मैंने कहा मैं हजरत अली मुर्तजा की औलाद से, लेकिन मेरा ईमान ऐसा मजबूत नहीं है जैसे तेरा ईमान, मुझे ऐसी ईमानी अलावत और मेरे ईमान की ऐसी कैफियत नहीं जैसे तुझे अल्लाह ने अलावत अता की है। थोड़ी देर बैठ, कुछ और बातें कर। लेकिन वो जिद का पक्का, कहता मुझे जाने दो। मैंने कहा नहीं बैठो। अब बोला, कहने लगा मौलाना मुझे जाने दो, कल मेरी बेटी की शादी है, कल मेरी बेटी की शादी है। मैंने कहा सैफुल्लाह यार कल तेरी बेटी की शादी, तू इतनी दूर से मुझे मिलने आ गया, मैं तो कराची आता रहता हूं, फिर कभी मुलाकात होती तो साफ बात करने का आदी बंदा साफ बात कर गया। कहने लगा मैं तो आपको मिलने आया ही नहीं। मैंने कहा फिर? कहने लगा चल में मुझे मुफ्ती आदिल ने ऐसे उन्वान पर दावत दी, मैं रुक नहीं सका। भाई कौन सा उन्वान? कहता है मुफ्ती आदिल ने मुझे कहा था कि आज हमारी मस्जिद में हुजूर की खत्म नबूवत के उन्वान पर बात होगी। तो मेरे दिल ने कहा बेटी की खुशी बाद में है, मोहम्मद की खुशी पहले है, हुजूर की खुशी पहले है, मैं इसलिए चला आया हूं। मैंने दिल ही दिल में कहा हाँ हुजूर को पहचानने वाला है, इसलिए बेटी के हक पे हुजूर के हक को तरजीह दे रहा है, हुजूर की जात आपकी खत्म नबूवत को मुकद्दम रखे हुए है। दोस्तों यहीं पर हम अपना एहतिसाब करें। आज मजलिस निकाह है, आप में से कुछ लोग लड़की वालों की तरफ से आए और कुछ लोग लड़के वालों की तरफ से आए। अपना एहतिसाब करें। आज अगर आपको दावत मिली होती कि हुजूर की खत्म नबूवत के उन्वान पर इस मस्जिद में बयान होगा, तो आप में कितने लोग हैं जो अपनी दुकानें छोड़ के आते, जमींदारा छोड़ के आते, घर बार छोड़ के आते और आके हुजूर के जिक्र पाक को सुनते?
دور و نزدیک ہم تو دوسرے صوبے سے آ جاتے ہیں، میرے بھانجے کی شادی ہے، میری بھتیجی کی شادی ہے، میرے چچا کے لڑکے کی خوشی کا موقع ہے، جناب دادا کا انتقال ہوا ہے، ماموں کا انتقال ہوا ہے، ساری مصروفیات مینج ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، امام الانبیاء کی عزت حرمت ختم نبوت کی بات آتی ہے، تو ہم ایک تو پروگرام کروانے والے بیچارے کہتے ہیں یار ہفتے دی رات لبو، ہفتے دی رات خطیب صاحب کو ہفتے دی رات والا وقت دو، کیوں؟ لوگوں نے نوکریوں پر جانا ہوتا ہے، آتے نہیں ہیں۔ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے مولوی صاحبان کو ایسا وقت تلاش کرنا پڑتا ہے جس میں ہم مصروف نہ ہوں، ویلا وقت ہم حضور کے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے دے دیں، ختم نبوت کو سننے کے لیے دے دیں۔ بہرحال میں نے اپنے دوست کو کہا کہ مولانا بھائی کامران صاحب غریب آدمی ہے، بیٹی کی شادی ہے، کچھ تعاون کی صورت بنے، ہم نو مسلمین کا کچھ تعاون کر دیتے حسب موقع توفیق، تو تعاون کی صورت بنے۔ کہتے پوچھیں، میں نے کہا سیف اللہ کوئی ضرورت ہے نا؟ ضرورتوں والے کی وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تیری بیٹی کی شادی ہے نا، نئے گھر میں جائے گی، تیرا ایمان اور ہے، تیری بیٹی کا ایمان اور ہے، وہ پیدائشی مسلمان ہے، اگر کچھ نہ لے کے گئی تو ممکن ہے کچھ وہاں سے باتیں کل کلا کو سنیں، تو آپ بتاؤ کوئی ضرورت ہے؟ میں اپنے رب کے بھروسے پر بیٹی دے رہا ہوں، رب ساری خیریں کر دے گا۔ میں نے کہا سیف اللہ پھر بھی یار تم ہمارے مزاج کو نہیں جانتے نا جناب، میں مسلمان ہوئے آج تھوڑی بڑا چیر ہو گیا مجھے مسلمان ہوئے، میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی ضرورت ہو، نہیں مانا۔ میں نے کہا سیف اللہ یہ تجھ پر احسان تھوڑی ہے، اگر تو ہم سے کچھ تعاون لے لے تیرا احسان ہم پر ہوگا، تیرا احسان ہم پر ہوگا۔ جب میں نے جان نہیں چھوڑی تو مجھے کہتا اچھا بتائیں آپ کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا کچھ میں کروں گا، کچھ دوست احباب کریں گے۔ اچھا آپ کے دوست احباب کہاں سے لے کے مجھے دیں گے؟ میں نے کہا اللہ سے۔ کہنے لگا اللہ سے میرا حصہ لے کر مجھے دیں گے یا اپنا حصہ لے کر مجھے دیں گے؟ میں نے کہا اللہ سے تیرا حصہ لے کر تجھے دیں گے۔ کہنے لگا اچھا لینا بھی میرے اللہ سے ہے، لینا بھی میرا حصہ ہے، تو میں آپ کو واسطہ کیوں بناؤں؟ میں آپ کو واسطہ کیوں بناؤں؟ میری زندگی اتنی گزر گئی، میرا رب مجھے دے رہا ہے، میں آپ کو واسطہ کیوں بناؤں؟ میرا رب ساری خیریں کرنے والا ہے، خیر ہی خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی۔ یہ بات وہ بندہ نہیں جان سکتا کہ یہ ایمان کے کس لیول پہ جا کے بات کر رہا ہے۔ جو بندہ دیکھتا ہی صرف اسباب کو ہے، وہ تو اس بات پر ایمانی جذبات پر بھی کوئی نہ کوئی سوال اٹھانے والا مزاج رکھے گا، اور یہ بندہ مسافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ آج اس سے میری ملاقات ہوئے بھی غالباً 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن جب مجھے اس کا واقعہ یاد آتا ہے تو میں رک نہیں پاتا، اس کا واقعہ سنا دیتا ہوں، اور ہر بار میں اندر سے نادم ہوتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں، اور دل ہی دل میں کہتا ہوں اللہ مجھے بھی ایسے جذبات عطا فرما کہ میں تیرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع کو اور تیرے نبی کے حق کو ہر ایک کے حق پر ترجیح دینے والا ہو جاؤں۔ اور بات شروع کی تھی پاک نبی کے حق کی ادائیگی سے، اور اس سے بات چلی سیرت کی طرف۔ عنوان میرا کوئی اور تھا لیکن اس طرف نکل گیا۔ یہ بھی باتیں اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی، بل کبھی دوبارہ آیا تو اس پر بھی بات کروں گا کہ سرکار امام الانبیاء کے حقوق ادا ہو جائیں، اور آسانی سے ادا ہو جائیں، اور خوشی سے ادا ہو جائیں، پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہی نہ رہے۔ یہ کب ہوگا؟ ایک رخ میں بتا چکا، جب آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، سرکار کی عظمت کو جانیں گے، نبی علیہ السلام کی وفاؤں کو پڑھیں گے، آپ کی وجہ سے انہوں نے کیسے مصائب برداشت کیے، کیسی مشکلات کا سامنا کیا، آپ کی وجہ سے کیسے پتھر کھائے، کیسے آپ پر ظلم و ستم ہوا، راتوں کو روئے۔ آپ کی وفائیں پڑھنے سے بندے کے دل میں آتا ہے میں اس باوفا ذات کے ساتھ وفاداری کروں، ان کے حق کو ادا کرنے کا اہتمام کروں۔ سیرت طیبہ یہ بنیادی چیز ہے۔ رب بندے کے درمیان نبی اور رسول کی واسطہ ہوتا ہے، ذات پیغمبر کو پہچان جائیں گے، نبی کے حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی، ایمان بھی پختہ ہو جائے گا، نور ایمان بھی بڑھتا چلا جائے گا، ایمان محفوظ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ حضور امام الانبیاء کے جملہ حقوق ادا کرنا آسان ہو جائیں گے۔ اور وہ حق جو مولانا نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ ختم نبوت اور اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہ حق آسانی سے ادا ہوتا رہے گا۔ جب بندہ ماں کو جانتا ہے تو کیا ماں کی عزت کا دفاع نہیں کرتا؟ بہن کو جاننے والا بہن کی عزت کا دفاع نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سرکار کی پہچان ہو جائے تو پھر بندہ بے قرار رہتا ہے، میرا وقت، میری صلاحیت، میرا مال، میرا تعلق حضور امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی حرمت، ان کی ختم، ان کی پاسبانی میں لگ جائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پاکیزہ سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس پاکیزہ سیرت کو پھیلانے کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں